أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم ماہ مبارک رمضان میں جو مختلف عدیہ سحر افطار دن اور رات کی عبادات اور عدیہ ہے، اس کے علاوہ ہر دن میں اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں اور مختلف الفاظ میں اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ 8ویں دن کے دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے معبود، اس مہینے میں یا اس دن میں یتیموں پر مہربان رہنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو کھانا کھلانے اور کھلے دل سے سب کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شرفاء اور اہل کرم اور فضیلت کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے اپنے فضل و عطا سے اے آرزومندوں کی پناہ گاہ۔ اس دن کے دعا میں 4 نکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1، یتیموں پر مہربانی، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام۔ 2، کھانا کھلانا، واطعام الطعام، اور سلام کرنا دوسروں کو، اسلامی ادب کی رعایت کرنا، وافشاء السلام۔ اور آخری جو نکتہ ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم نشین، دوست اور رفیق کا مسئلہ، وصحبت الکرام۔ یتیم کے بارے میں، نادار لوگوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ تاکید ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھنا چاہے، جب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو ضربت لگی، شہادت سے پہلے مولا وصیت فرمانا چاہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وصیت میں وہی باتیں کی جاتی ہے جو زیادہ اہم ہو۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی الایتام، خدا را یا خدا سے ڈرو ایتام کے یتیموں کے مسئلے میں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائے اور تمہارے منہ دیکھتے رہ جائے۔ اور یاد رکھیں، یتیم اور نادار لوگ کسی معاشرے کی ضمیر کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی معاشرے میں نادار طبقہ زیادہ ہے، یتیموں کی پرسان حال کرنے والا کوئی نہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اس معاشرے کی ضمیر مردہ ہو چکے۔ لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے ایک معاشرے کے لیے، اور خصوصاً اس مہینے میں یاد رکھیں، بحار الانوار میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ اصحاب میں سے کسی نے یہ نقل کیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات امیر المومنین کس طریقے سے یتیموں کو اپنے آغوش میں بٹھا کر ان پر دست شفقت پھیر رہے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کو شہد پلا رہے تھے، بعض اصحاب نے آرزو کیا کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ لہٰذا یتیموں کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ اور کھانا کھلانا، اسلام میں مستحب ہے کھانا کھلانا دوسروں کو۔ ہم بہت کھانا کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کھانا مستحق لوگوں تک پہنچ جائے۔ خود نفس سے کھانا کھلانا اطعام مستحب ہے، جیسے عید غدیر میں یہ ہے، خود ماہ مبارک رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں نبی مکرم اسلام کا ارشاد ہے، من افطر صائما، اور تفصیل سے موجود ہے کہ نبی مکرم اسلام نے کیا فضائل بیان کی۔ اور دوسروں کو سلام کہنا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں سلام کہنا مستحب ہے، جواب واجب۔ یہ صرف سلام نہیں، بلکہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامنے والوں کو ہم دعائیں دے رہے ہوتے کہ سلام تجھ پر ہو، خدا کی رحمتیں تجھ پر ہو۔ اور اس کے علاوہ اس میں اسلامی ادب کا بھی ایک پہلو ہے۔ اور آخر میں کیا مانگتے ہیں؟ وصحبت الکرام، کریم اور شرفاء اور اچھے لوگوں کے ہم نشینی بار اللہ ہمیں عطا فرما۔ حدیث میں ہے کہ المرء علی دین اخیہ، کہ اگر تم کسی کو جاننا چاہتے ہو، اگر تم شک میں پڑ گئے کہ بندہ کیسا ہے، تم اس کے دوستوں کو دیکھنا۔ اگر اس کے دوست اچھے تھے تو یقیناً وہ بندہ بھی اچھا ہوگا۔ اور قیامت کے دن جو افسوس کھا کے لوگ کہیں گے جہنمی، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی متخذت فلانا خلیلا، کاش دنیا میں فلان بندے کو دوست نہ اپناتا۔ اور کس چیز کا واسطہ دے کے یہ سب کچھ مانگتے ہیں؟ اپنے فضل اور اپنے عطا اور اپنے کرم سے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما برحمتک
یا ارحم الراحمین.